بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد اس رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس خالق کائنات نے ہمیں انسانیت کا شرف عطا فرمایا۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے معاشرے کے ہر فرد کے حقوق متعین کیے ہیں، اور اسلام اس وقت تک اسلامی معاشرہ نہیں سمجھتا جب تک ہر انسان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ گویا یوں کہہ لیں کہ اسلامی معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو، والدین کے حقوق پورے ہو رہے ہوں، بچوں کے حقوق ہو رہے ہوں پورے، عورتوں کے حقوق ہو رہے ہوں، رعایا کے حقوق ریاست پورے کر رہی ہو، یتیموں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، گویا مزدوروں کے حقوق، ملازموں کے حقوق، گویا معاشرے کے ہر فرد کے حقوق اگر کسی معاشرے میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کیے جا رہے ہوں یا ادا ہو رہے ہوں، اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اگر ہم اس تصور کی روشنی میں آج کے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم کسی صورت میں اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ قرار نہیں دے سکتے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ مسجدیں کم ہیں، وہ زیادہ ہو جائیں گی تو اسلامی معاشرہ بن جائے گا؟ نہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ نمازی کم ہیں، اگر پورے ہو گئے تو اسلامی معاشرہ بن جائے گا؟ نہیں۔ روزہ رکھنے والے کم ہیں، اگر وہ پورے ہو جائیں تو اسلامی معاشرہ بن جائے گا؟ نہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کے اجزاء ہیں، حصے ہیں، لیکن ان سے اسلامی معاشرے کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تکمیل تبھی ہوگی جب معاشرے کے ہر فرد کو اس کے حقوق اس کی دہلیز پر ملیں گے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو تنازع تھا یزید کے ساتھ وہ یہی تھا۔ وہ صحابہ کا دور ہے، وہ تابعین کا دور ہے، وہ تبی تابعین کا دور ہے۔ وہاں نماز کا پرابلم نہیں تھا، وہاں روزے کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اگر مسئلہ تھا تو عدل و انصاف کی عدم فراہمی کا تھا۔ انصاف نہیں تھا، عدل نہیں تھا، لوگوں کے حقوق ان کی دہلیز تک نہیں پہنچ رہے تھے، رعایا کے ساتھ ظلم و بربریت ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف کھڑے ہوئے کہ میرے نانے کا بنایا ہوا یہ معاشرہ نہیں ہے، یہ تبھی بنے گا جب عدل و انصاف کا نظام آئے گا۔ اور دوسرا، غلط کو غلط کہنا یہ امام علی مقام امام حسین کی سنت ہے، یہ سنت ہے امام حسین کی۔ آج معاشرہ جو اسلامی معاشرے کی طرف قدم نہیں بڑھا رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی غلط کرے ہم پھر بھی ٹھیک کہتے ہیں، کوئی ٹھیک کرے پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو معاشرے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں بدقسمتی سے جو غلط کو غلط کہیں، بہت کم ہیں، اور وہ اتنے ہیں جتنے آٹے میں نمک کے برابر۔ اب ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو امام علی مقام نے یزید کو غلط کہا اور غلط کہہ کر پھر اس پر ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ اسلام زندہ کربلا کے بعد ہی ہوتا ہے،
غلط کو غلط کہنے کے بعد ہی ہوتا ہے، حق پر ڈٹ جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، باطل کو للکارنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں میں جو پرابلم پیش آئی بچیوں کے حوالے سے، میں نے اس تناظر میں یہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے مقام کا موضوع رکھا۔ بہاولپور یونیورسٹی میں جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ رضوانہ بچی کا جیسے حال بنا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ذمہ داران ابھی تک گھروں میں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں، بس وہ عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ سارا کچھ ہو جائے اور لوگ ٹس سے مس نہ ہوں اور ایسے لگے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تو کیا پھر یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے اور ہم نے عورت کی تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عورت کے مقام بنتے ہیں بطور ماں، ایک کردار ہے عورت کا، بطور بیٹی ایک کردار ہے عورت کا، بطور بہن ایک کردار ہے عورت کا، اور بطور بیوی ایک کردار ہے عورت کا۔ یہ 4 کردار ہیں میجر عورت کے، اور ہمارا پورا معاشرہ انہی کرداروں کی گرد گھومتا ہے۔ جہاں تک عورت کے بطور ماں کا تعلق بننے کا تعلق ہے، تو اسلام نے جو عزت دی ہے دنیا کا نہ کوئی مذہب دے سکا نہ کوئی معاشرہ دے سکا۔ اسلام نے کہا عورت جب تو ماں بنتی ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ گویا دنیا کے سارے مرد وہ اگر جنت لینا چاہتے ہیں تو ماں کے قدموں میں ملے گی۔ یہ تو کہیں نہیں کہا کہ مرد کے قدموں میں جنت ہے، عورت کے قدموں میں جنت رکھ دی جب وہ ماں بنتی ہے تو۔ اور پھر اس حدیث کا دوسرا رخ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب عورت کو اتنا اعزاز دیا، اتنا وقار دیا، اتنا مقام دیا کہ فرمایا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور پھر اس کو کہا کہ تو نے ایک سوسائٹی کی تعمیر کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، ایک نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے اپنی تربیت کے زیر سایہ، تو اب عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ بڑا ہو کر جنت میں جائے۔ اگر اس کی تربیت میں نقص رہ گیا، کمی رہ گئی، خامی رہ گئی، اور اس کمی اور نقص کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا، تو ماں بھی ذمہ دار ہوگی۔ یہ ماں کو جو اعزاز دیا ہے، یہ ساتھ ذمہ داری بھی عائد کر دی ہے۔ اب تجھ پر بڑی ذمہ داری ہے کہ تو نے اولاد کو جنت میں پہنچانا ہے۔ اب اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے، تجھے سوچنا ہوگا، تجھے خود کو بدلنا ہوگا، اپنے احوال کو بدلنا ہوگا، اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، اپنے تصورات کو بدلنا ہوگا، اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا۔ اور جب تک تو خود کو نہیں بدلے گی تو اس نئی نسل کو جنت میں کیسے لے کر جائے گی؟ شیخ بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں تھی، وہ تربیت کا اثر تھا کہ بابا فرید کو گنج شکر بنا دیا۔ وہ نماز کا عادی بنا رہی تھی اور وہ شکر دیتی تھی، شکر کی پڑیا دیتی تھی کہ تو نماز پڑھے گا تو اللہ یہ دیتا ہے۔ اس کی نیت میں اخلاص تھا، وہ بچے کو کچھ بنانا چاہتی تھی، بچے کو جنت میں لے جانا چاہتی تھی۔ تو اس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ابھی سے اگر اس پر محنت کروں گی تو پھر یہ جنت کا حقدار بنے گا، اور پھر یہ اس مقام پر پہنچے گا کہ جو اس کے دروازے سے گزر جائے گا وہ بھی جنتی ہے، مشہور ہو جائے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں نے کوئی ایسا کیا نا، تو پھر ایک دن وہ شکر رکھنا بھول گئی، تو کہا باری تعالیٰ آج میرا پردہ تو ہی رکھ سکتا ہے، میں تو بھول گئی۔ اگر آج اس کو شکر نہ ملی تو اس کا تو اعتماد ختم ہو جائے گا، اعتماد اٹھ جائے گا۔ میں تو کہتی تھی کہ اللہ دیتا ہے شکر جو اس کے حضور جھکتے ہیں، تو آج تو پھر سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے وہ سما پیدا کر دیا کہ ماں نے نہیں رکھی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نیچے رکھوا دی۔ اب اعتماد بحال ہو گیا، یقین ہو گیا کہ
کہ جو اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے پھر اللہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تربیت کریں کہ اولاد کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ اگر ماں یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی، اگر ماں ہی اپنے احوال اور کردار اور اخلاق کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر ایسی ماں کے قدموں میں جنت آئے گی، یہ پھر 100 سوال اٹھیں گے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو عزت دی، اور پھر اس کا ایک تعلق بیٹی کے حوالے سے ہے کہ جب ایک خاتون بیٹی بنتی ہے تو اس میں اسلام نے کیا اس کو عزت دی۔ میرے حضور نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور تینوں کو پروان چڑھائے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا ایسے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ بیٹی کی تربیت کرنے والا قیامت کے دن تاجدار کائنات کی سنگت میں ہوگا۔ اور کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ہوں ہی 2 اور وہ 2 کی تربیت کرے تو آپ کی سنگت میسر ہو جائے گی؟ میرے حضور مسکرائے فرمایا اگر 2 کی بھی کرے پھر بھی میری سنگت ملے گی۔ اور راوی کہتے ہیں ہم یہ خیال کر رہے تھے اگر ہم 1 کا بھی کہہ دیتے تو حضور اس کے بھی خوشخبری سے ہی سنا دیتے۔ تو بیٹی کا یہ مقام، اور بیٹی میں فرق رکھ دیا اسلام نے۔ بیٹے کی تربیت فرض ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، بالغ ہو گیا ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اور بیٹی کی ابھی کفالت کی ذمہ داری ہے بالغ ہونے کے بعد بھی۔ کب تک؟ جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ اب یہاں بھی برابری نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کو عزت نہیں دیتے، اب کیا عزت دی جائے اس سے اگر اسلام اور کیا عزت دے؟ بیٹا بیٹی ہے، بیٹی کی ذمہ داری بالغ ہونے کے بعد ختم ہوگی، بیٹی کی اب بھی باقی ہے جب تک شادی نہ ہو پائے۔ اور اگر شادی ہو گئی اور پھر کسی طریقے سے وہ واپس گھر میں آ گئی، اس کو طلاق ہو گئی، اب نیا رشتہ ارینج کرنے تک اب بھی والدین کی ذمہ داری ہے اس کی کفالت کریں، جبکہ بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہے۔ اور پھر ماں بنتی، عورت بنتی ہے، بہن بنتی ہے۔ اب وہ جو اعزاز ہے نا باپ کو حاصل، اگر باپ تربیت کرے اور تعلیم دے اور پروان چڑھائے تو اس کو حضور کی سنگت ہوگی۔ اگر باپ فوت ہو گیا ہے، بڑا بھائی ہے، تو بھائی نے تربیت کی، بھائی نے پرورش کی، بھائی نے پروان چڑھایا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری اس کے لیے بھی ہے کہ وہ حضور کی سنگت عطا ہوگی اس کو۔ گویا اب عورت جب بیٹی بن رہی ہے تو پھر بھی جنت لے جانے کا سبب بن رہی ہے، ماں بن رہی ہے پھر بھی جنت میں لے جانے کا باعث بن رہی ہے۔ اب عورت بنتی ہے، بہن بن رہی ہے پھر بھی سبب بن رہی ہے، اب عورت بیوی بنتی ہے، چوتھا رشتہ عورت کا بیوی کے۔ تو میرے حضور نے فرمایا النکاح نصف الایمان، آدھا ایمان اس کا نکاح میں ہے، سو محفوظ ہو گیا شادی کے بعد، اب آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ تو گویا عورت مرد کے، شوہر کے آدھے ایمان کی محافظ بن رہی ہے، آدھے ایمان کی محافظ بن رہی ہے۔ اور اگر مرد باقی معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ رشتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام دیا، اور کائنات کا کوئی مذہب اتنی عزت اور اتنا مقام نہیں دے سکا۔ پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو عورتوں کے لیے بہترین ہے، یعنی بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے اچھا ہوں اور بہترین ہوں کہ میں اپنی ازواج کے لیے بہترین ہوں۔ اب گویا مرد کے اچھے اور برے ہونے کی تمیز بھی بتا دی، طریقہ بتا دیا کہ تم میں سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے اچھا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے تم میں سے بہتر ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ذلیل ترین ہے وہ شخص جو عورتوں کی عزت نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ کریں، ذلیل ترین ہے وہ شخص جو عورتوں کی عزت نہیں کرتا۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خواتین کو عزت دی، مقام دیا۔
میرے نبی مکرم نے تعلیم کے حوالے سے صرف مردوں کا حق نہیں رکھا، عورتوں کا بھی رکھا۔ فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد پر اور ہر مومنہ عورت پر فرض ہے۔ یہ جتنا فرض مرد پر ہے اتنا ہی فرض عورتوں پر ہے۔ اور پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے لیے اہتمام کرتے تعلیم و تربیت کا، ایسے خواتین کے لیے بھی کرتے۔ اب مردوں کے لیے تو جمعہ ہے، جمعے کے دن وہ خطبہ سنتے ہیں اور ایک تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے ہفتے میں ایک الگ دن رکھا ہوا تھا تعلیم و تربیت کے لیے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے سورس نہیں ہیں، مردوں کے لیے پھر بھی ہیں اگر وہ حاصل کریں یا نہ کریں، لیکن سورس کسی نہ کسی حد تک ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیم سے عورتیں بہت دور ہیں، اور اس کی خرابی یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جس نئی نسل کی تربیت کرنا تھی عورت نے، وہ مذہبی ماحول میں نہیں کر پا رہی، اور معاشرے کو مذہبی ماحول بنانے کے لیے لوگ نہیں مل رہے، کیونکہ ماں تربیت نہیں کر رہی۔ کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی اپنی تربیت نہیں۔ اس کی کیوں نہیں تربیت نہیں؟ اس کو کوئی سورس نہیں مل رہا تعلیم کا۔ تو یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ اس میں اس کی تعلیم ہو، اس کی تربیت ہو، تاکہ وہ آگے ایک نسل کو پروان چڑھا سکے۔ میرے حضور نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک مرد پڑھا ہے تو مرد ہی پڑھا ہے، اگر ایک عورت پڑھی ہے تو پوری قوم اور قبیلہ پڑھ گیا، چونکہ اس نے ایک اولاد کی تربیت کر کے ایک پورے قبیلے کو بدلنا ہے، ایک پوری نسل کو بدلنا ہے، ایک پورے خاندان کو بدلنا ہے۔ مرد تو اپنی ذات تک ہوگا، لیکن عورت اپنی ذات تک نہیں، اس کا کردار ایک معاشرے تک ہے، ایک خاندان کے ذریعے وہ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بطور شوہر ہمارے ساتھ کیا حضور کا رویہ تھا کہ دن میں ایک وقت ایسا بھی نکالتے تھے کہ جس میں ہمارے پاس بیٹھتے اور ہمارے ساتھ حضور مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، خوش دلی سے پیش آتے تھے، ایک خوش دلی کا ماحول پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آنا اور بات کرنا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عصر سے لے کر عشاء تک صرف خواتین کو ٹائم دیتے تھے، یعنی ازواج کو ٹائم دیتے تھے، باری باری سب کے حجروں میں جاتے، خیر و عافیت پوچھتے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ پوچھتے، پھر عشاء لیٹ کرتے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر جس کے ہاں باری ہوتی پھر حضور اس کی طرف چلے جاتے۔ اب انصاف کا انداز آپ یہاں تک دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال میں مبتلا ہیں، حضور اس کے بعد پھر انتقال کر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں نکاہت ہے، کمزوری ہے، نہیں جا سکتے ہر عورت کے حجرے میں، ہر خاتون کے حجرے میں نہیں جا سکتے۔ پھر بھی حضور نے، اگر حضور خود ہی فیصلہ کر لیتے اور کسی ایک کے گھر میں رہنا شروع کر دیتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، دیکھ رہی تھی باقی بھی کہ حضور علیل ہیں۔ آقا کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ سب کے پاس جا کر خیر و عافیت دریافت کریں، لیکن سب کو حضور نے اکٹھا کیا اور سب خواتین کو، اپنی ازواج کو اکٹھا کرنے کے بعد اجازت لی کہ میری طبیعت اس قابل نہیں کہ میں سب کے پاس جاؤں، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں عائشہ کے پاس یہ اپنے ایام گزار لوں، قربان جائیں اسلام کی عظمت پر۔ آقا اس حال میں بھی عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں اور باقیوں سے اجازت لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رہ رہے ہیں۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حوالے سے جو احترام امت کو سکھایا ہے، ایک خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور میرا نبی اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، پھر اپنی مسند پر بٹھایا، آپ سائڈ پر بیٹھے، پھر تحفے دیے، باقیوں سے کٹ کے ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی؟ فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ اور بہن کے حوالے سے احترام دیکھیں کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ایک جنگ میں قیدی بن کے آئی، یہ رضائی بہن تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، قیدی بن کے آئی، اور جب قیدی بن کے آئی تو ظاہر ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں
عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا ہے تو مردوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے. تو اس کو پتہ چلا کہ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ. حضور کے پاس لایا گیا تو پھر اس نے اپنا تعارف کروایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا احترام کا رویہ اپنایا اور حضور نے پھر اس کو آزاد کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا قبیلہ بھی ہے. تو آپ نے اپنی رضائی بہن کے تصدق سے سارے قبیلے کو آزاد کر دیا. ورنہ کوئی ایسا کرتا ہے قبیلے کو؟ اور جہاں تک بیٹی کا تعلق ہے تو میرے نبی مکرم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں. جب بھی آپ کے پاس آتی تو میرے نبی احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب ساری کائنات جس ہستی کے لیے کھڑی ہو اور کھڑے ہونے پر فخر کرے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے لیے میرا مصطفیٰ کھڑا ہو اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ حضور جو کھڑے ہو رہے تھے اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، میرا نبی احترام کرتے تھے. یہ اس دور میں تھا جس دور میں بیٹی کہنا یہ جرم تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا. لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اس دور میں میرا نبی بچیوں کو اور بیٹیوں کو اتنا احترام دے رہا ہے اور اتنا مقام دے رہا ہے. اور میرے حضور فرماتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جب بھی حضور کو مخاطب کرتا تو کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. لیکن کہتے خدا کی قسم ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کو مخاطب کرتے تو یوں کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ بیٹی کے ساتھ پیار کیا اور آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ بیٹیوں کے پیدائش پر غمی نہیں کرتے، خوشی کرتے ہیں، اور خوشی کرنا یہ میرے نبی مکرم کی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں کے ساتھ پیار کرنا. اور پیار پھر جو حضور نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا پھر ساری کائنات جانتی ہے. تو آج یورپ کہتا ہے، مغربی دنیا کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے رکھوالے ہیں. اب ذرا اندازہ کریں جو میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں عورت کی عزت ہے یا اس معاشرے میں جہاں نہ ماں کے رشتے کا تقدس ہے، نہ بہن کے رشتے کا تقدس ہے، نہ بیوی کے رشتے کا تقدس ہے، نہ بہن کے رشتے کا تقدس ہے. اور یاد رکھ لیں ہمارے ہاں تو کوئی ایسا رشتہ نہیں اور کوئی ایسا فعل نہیں کہ جہاں عورت کو بری و ذمہ کر دیا جائے کہ تو اپنے اخراجات خود پورے کر. ایسا نہیں ہے. بیٹی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے، اگر والدین نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، اگر شادی ہوگی تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اگر شوہر فوت ہو گیا تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اگر بیوہ ہے اور کوئی اس کا پرسان حال کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے اخراجات کو پورے کہ اگر اس کا کوئی کمانے والا اور کھلانے والا نہیں ہے. یعنی کسی حال میں عورت کو تنہا نہیں چھوڑا. لیکن اس کے برعکس اگر مغرب کا حال دیکھیں تو وہاں تو عورت اپنے اخراجات کی خود ذمہ دار ہے. وہ ماں ہے پھر بھی اس نے خود کمانا ہے، اولاد الگ ہے. وہ بہن ہے پھر بھی خود کمانا ہے. وہ حتیٰ کہ بیوی ہے تو پھر بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے اور وہ کھائے. وہ کہتے ہیں کہ ناشتہ میاں بیوی نے بنانا ہے تو مرد الگ اپنا ناشتہ بنا رہا ہے، بیوی الگ بنا رہی ہے، کوئی کوآرڈینیشن نہیں. ہاں بیٹھ کر کھا لیں گے، اتنا ہے کہ بیٹھ کر کھا لیں گے، لیکن بنانا الگ الگ ہے، ذمہ داری الگ الگ. مکان کی صفائی دونوں نے مل کر کرنی ہے. یہ اسلام نے کہا ہے کہ عورت کا ہاتھ بٹاؤ، اور اگر وہ تمہاری خدمت کرتی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، لیکن ان کے اخراجات پورے کرو، اس کی ضروریات کو پورا کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات کو اور ضروریات کو پورا کرے، جبکہ مغربی معاشرے میں فرض نہیں سمجھا جاتا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ حسن معاشرت کہاں ہے، یہاں یا وہاں. اسلام میں حسن معاشرت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم بھی انہی کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. انہوں نے تو عورت کو عزت کیا دینی تھی، عورت کو تشہیر، کاروبار کی تشہیر کا ذریعہ بنا دیا. اب کوئی پروڈکٹ ان کی بکتی نہیں جب تک عورت ورنہ لباس ہو کر اس کی تشہیر نہیں کر پاتی.
ایک تشہیری مواد بن گیا عورت. کوئی ڈبی نہیں سیل ہوتی جس پہ برنا نیم برنا عورت کی تصویر نہ ہو. اور وہ آہستہ آہستہ کلچر پاکستان میں بھی آ رہا ہے. جو اسلام کے نام پر ممالک بنے تھے, معاشرے بنے تھے, ان میں بھی آ رہا ہے. اب یہاں بھی عورت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, وہ تشہیر کا ذریعہ بن گئی. وہ سائن بورڈوں پر عورت لٹکی ہوئی نظر آتی ہے, اس کی تصویر وہ معمولی معمولی ڈبیوں پر نظر آتی ہے. مثالے کی ڈبی ہے تو اس پر عورت نظر آ رہی. وہ اگر ٹی وی ہے تو اس میں تشہیر عورت کر رہی ہے پروڈکٹ کی اور کاروبار کی. تو یہ ہم ذلت میں مبتلا کر رہے ہیں پھر عورت کو, مغرب کی دیکھا دیکھی. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت کے وقار کو مجروح کیا جائے, اس کے احترام کو ختم کیا جائے اور اس کو تشہیر کا ذریعہ بنایا جائے. اور پھر وہ بدقسمتی سے جو اسلامیہ یونیورسٹی میں ہوا, بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں, وہ بیان کرنے سے قاصر ہے, الفاظ اجازت نہیں دیتے. کیا بیان کرے بندہ کہ 5000 ویڈیو, قابل اعتراض ویڈیو, وہ اس شخص کے پاس ہے جو سیکورٹی کا انچارج ہے, جو ان بچیوں کی عزتوں کا محافظ ہے, اس کے پاس ہیں. اور وہ بلیک میل کرتا ہے, اور کیا کرتا ہے, کیا کرواتا ہے, وہ قوم نے سارا کچھ جان لیا. لیکن ان کے رکھوالے خاموش ہیں, وہ تحفظ دے رہے ہیں. کوئی ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا, کوئی پکڑا نہیں گیا. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ کیا اس یونیورسٹی کا نام اسلامیہ ہی ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے؟ یہ سارے گونگے شیطان بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں بچیوں کا. کیا اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اپنی بچیاں یونیورسٹی میں بھیجے؟ وہ 100 بار سوچے گا اور کانپے گا. اور جتنی دیر تک بچیاں یونیورسٹی میں رہیں گی, یہ اس پر کیا گزرے گی, ماں باپ پر کیا گزرے گی. ظالموں, تم نے یہ ماحول پیدا کر دیا اور اب بھی گونگے شیطان بنے بیٹھے ہو. والدین سوال کرتے, ان کو مطمئن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ ہم اس پر کنٹرول کریں گے؟ آپ بے دھڑک ہو کر بچیوں کو بھیجیں یونیورسٹی, کیوں نہیں مطمئن کرتے؟ اور مطمئن کرنے کے لیے تیار بھی دکھائی نہیں دیتے. ان بدماشوں اور گنڈوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہو, ان کو لٹکاتے کیوں نہیں ہو, سزا کیوں نہیں دیتے, خاموش کیوں ہو؟ والدین سوال کرتے ہیں, جواب کیوں نہیں دیتے؟ والدین پوچھتے ہیں, بتاتے کیوں نہیں؟ گونگے کیوں بنے بیٹھے ہو؟ اگر یہ کلچر رہا, یہ ماحول رہا, تو کوئی بندہ تو صبر کر سکتا ہے کہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے. اب والدین بیچاروں کی ذمہ داری ہے کہ شادیوں کا مسئلہ ہے اور مسائل ہیں, یہ اعلیٰ ایجوکیشن دینا یہ ذمہ داری ہے, لیکن کیسے دیں, کہاں دیں, کریں کیا؟ آگے تو سارے درندے بیٹھے ہوئے ہیں, گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں, بدماش بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو حکومت تحفظ دے رہی ہے, اپنے پروں تلے نیچے لے کر بیٹھی ہے. اور وہ جو عدالتیں چھوڑتی ہیں اور وہ پھر پکڑ لیتے ہیں, پھر چھوڑتی ہیں, پھر پکڑ لیتی ہیں. اب وہ کیوں گونگے بن کے بیٹھے ہیں ادارے؟ اب ادارہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان گنڈوں کو پکڑ لے. اور پھر وہ جو بچی کا حشر کیا ہے ایک جج کی بیوی نے, کہ اس کے سر پر چمچے مارتی رہی اور پھر اس کا علاج بھی نہیں کیا, دوائی تک نہیں لگائی, پائیوڈین نہیں لگائی, کوئی معمولی دوائی لگا دیتی تو اس کے سر پہ کیڑے تو نہ پڑتے. اب اندازہ کریں وہ کتنے دن گزر گئے اس کو, حتیٰ کہ کیڑے پڑ گئے. اب وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے بیچاری, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب اس کو ہائی کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ نے, لعنت تمہارے نظام عدل پر, اس جج نے ضمانت دے دی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہم کسی صورت میں جج کی بیوی کو جیل نہیں جانے دیں گے. ساتھ یہ کمنٹس دیے اس نے, یہ ہے ہمارا نظام. وہ بچی مر رہی ہے, اس کا کوئی پریشان حال نہیں, ظلم کی انتہا ہو گئی, اس کے لیے تم نہیں بول سکے دو چار. اور جو ظالم ہے جس نے ظلم کیا, اس کے بارے میں تمہیں ہمدردی آ گئی, تمہارے اندر ہمدردی پیدا ہوگی کہ یہ کلیگ کی بیوی ہے, اس کو تحفظ دینا میرا ذمہ داری ہے. اور اس نے ایسا کہہ دیا, جج نے ایسا کہہ دیا. اب اگر جج جو کہہ دے, اب اس پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں. اب سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم اس ظالم کی اور ظالمہ کی یہ مدد کرتے, کوئی نہیں. اب تو کوئی ریفرنس دیر نہیں ہو اس جج کے خلاف ان کمنٹس پر, اب تو کسی نے اس کو نہیں کہا. یہ کس معاشرے میں ہم رہنے؟ یہ یزیدیت ہے حضرت ذی وقار.
حقیقت میں یہ یزیدیت ہے۔ اور آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں اور آج کے معاشرے کو دیکھ لیں جو یزید کے دور میں ہو رہا تھا، مجھے بتائیں ان میں سے کیا نہیں ہو رہا اس معاشرے میں اور کیا نہیں ہونے والا۔ اس معاشرے سے بدتر معاشرہ ہے یہ آج کا، جس کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوئے تھے۔ آج کوئی کھڑے ہونے والا نہیں۔ آج ہم امام علی مقام کا دن تو منا لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اگر کسی چور کو، ڈاکو کو، قاتل کو، غاصب کو، ظالم کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر بھی مطمئن ہے کہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، پھر بھی مطمئن ہے کہ حسینیت، حسین کا ہمیں ساتھ ملے گا، حسین کی سنگت ملے گی، صحبت ملے گی، ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ نہیں، اگر حسینی کردار کو اپنائیں گے اور یزیدی کردار سے نفرت کریں گے پھر حسین کی سنگت ملے گی۔ اگر نام صرف حسین کا لیں گے، ساتھ یزیدیت کا دیں گے، پھر حسین کیسے ملے گا؟ جس کا ساتھ دیں گے اسی کا ساتھ ملے گا، جس کا ساتھ دیں گے اسی کا ساتھ ملے گا۔ آج جرم و بربریت ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، دھوکہ ہے، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، رعایا کو حقوق نہیں مل رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا، بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، درندے کھلے عام پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور یزیدی نظام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یزیدی نظام ہے، اس کو غلط نہیں کہیں گے تو یہ چلتا رہے گا، اور قوم اگر غلط کہنا شروع کر دے تو پھر اس کے دن مختصر ہو سکتے ہیں۔ تو اگر قوم غلط کہنا شروع کر دے پھر قوم حسینیت کے راستے پر چلنا شروع کر دے گی، پھر حسین کی سنگت ملے گی، پھر غلامی ملے گی، پھر وہ جنت کے سردار ہیں، جو ان کا ساتھ دے گا پھر اسی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ساتھ کسی اور کا دیں اور پھر کہیں کہ حسین ہمیں ساتھ رکھے جنت میں، یہ ممکن دعا ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔